رات دیر گئے دہشت گردوں نے نوشکی اور پنگجور میں ایک بڑا حملہ کیا جسے ہماری عظیم افواج نے ناکام بنا دیا، اور نوشکی میں 9 دہشت گرد مارے گئے اور 4 پاک فوج کے عظیم جوان بھی شہید ہوئے، اور پنگجور میں 6 دہشت گرد مارے گئے، اور دونوں جگہ سے پنگجور سے بھی اور نوشکی سے بھی انہیں دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا، اور عظیم فوج نے اپنی روایات زندہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں 2 سے 3 ہفتے کے گیپ کے بعد اسٹریٹجک انالیسس گروپ پہ ہمارا پروگرام ڈسکورس وذ کرنل اسد۔ سر، میرا پہلا سوال بلوچستان سے ہے۔ پچھلے 2-3 ہفتوں کے اندر ہم دیکھیں کہ دیر از اے سرج ان اٹیکس آن ملٹری پوزیشن، تو ایسے لگ رہا ہے کہ دہشت گرد اب جو ہے ناممکن سمجھ رہے ہیں سی پیک کے منصوبوں پہ حملہ کرنا، اور اس وجہ سے ان کی اب کنسنٹریشن ہے ان فورسز کی طرف جو اس سی پیک منصوبوں کی حفاظت کر رہی ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر، ابھی تک جتنے اٹیکس ہوئے ہیں جو ہے لشکر گاہ افغان صوبے کے سامنے ہے، اپوزٹ ہے، اور پنجگور اور کیچ کے جو 2 بڑے اٹیکس ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایران بارڈر کے ساتھ ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے اور ایک دم یہ سرج کیوں دیکھنے میں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال، تھینک یو ویری مچ۔ بالکل جس طریقے سے آپ ورڈ ہیں لائک اینی ادر پاکستانی، میں بھی اسی طرح وری ہوں، بلکہ شاید میں زیادہ وری ہوں بینگ این ایکس آرمی مین، اور میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کے اندر یہ تشویش کی لہر جس طریقے سے گئی ہے کہ اسپیشلی پچھلے چند ہفتوں کے اندر اور ودن اے ویک جو کچھ ہوا بلوچستان کے اندر، ایسے کہ واقعی جس کو کہیں گے کہ دس انڈیکیٹس کہ جی ایک تو میں اس کو اسٹیٹ میں ہم آتے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ جو دہشت گرد تنظیموں کی ہم بات کرتے تھے، علیحدگی پسند تنظیموں کی جو ہم بات کرتے تھے، اور ہم یہ کہتے تھے کہ بلوچستان کی سرزمین کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایون ایران کے اندر بھی ایران حکومت کو نہیں پتا تھا، ایران کی سرزمین کو بھی استعمال ایک لحاظ سے کیا جا رہا تھا۔ اور پھر اس کے پیچھے کون تھا؟ سرٹلی اس کے پیچھے انڈیا تھا، اور انڈیا نے اٹ از ناٹ جس کو آپ کہیں جی کہ نہیں وہ کچھ کروڑوں ڈال دیے، انہوں نے بیسیکلی بلینز آف روپیز جو ہیں وہ اس ساری مہم کے اندر ڈالے ہیں، اور آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ واٹ از ان کا اوور آل مائنڈ سیٹ کیا ہے کہ ہمیں مسلسل الجھائے رکھنا۔ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ اکنامکلی تھوڑا سا ایون کووڈ پوری دنیا کو جس طریقے سے اس نے اٹیک کیا، متاثر کیا، اکانومیز کو ڈسٹرب کیا، لیکن پھر بھی پاکستان کی حکومت کی جس طرح کی پالیسی تھی تو ون فیلز کہ ہاں مہنگائی تو چلو پوری دنیا کے اندر ہے، بٹ ادروائز جو ہے اکانومی ہماری تھوڑا بہتری کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ جا رہی تھی۔ تو یہ تو رائٹ فرام دی ڈے ون میرا خیال ہے انڈیا جو ہے دے آر ورکنگ آن ٹو دیٹ کہ جنہیں کسی صورت میں بھی اکنامکلی پاکستان کو وائبل نہیں ہونے دینا، اس کو الجھائے رکھنا ہے، چاہے آپ ایل او سی کی بات کرتے ہیں، ورکنگ باؤنڈری کی بات کرتے ہیں، سیاچن کی آپ ایک لحاظ سے بات کریں، اور پھر جس طریقے سے پاکستان کے طول و عرض کے اندر دہشت گردی کی جنگ مسلط کی گئی ہے، اور اب سے نہیں پچھلے 20 سالوں سے آپ دیکھیے نا کہ اگر آپ $150 ارب کیا بلکہ $200 ارب بلکہ شاید میں سمجھتا ہوں اس سے بھی زیادہ نقصان پاکستان کو ہوا پچھلے 20 سالوں کے اندر وار آن ٹیرر میں۔ اس کے پیچھے کون تھا؟ سرٹلی اس کے پیچھے انڈیا تھا، اس سے پہلے انڈیا کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے۔ نو دیر آر افغان گورنمنٹ ہے یا افغان طالبان وہاں پر ہیں، بٹ پریکٹیکلی ٹاکنگ ان کا بھی میرا خیال ابھی تک وہ اتنا ہولڈ ایک لحاظ سے نہیں ہے، چاہے وہ ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں آپ، چاہے آپ بی ایل اے کی بات کرتے ہیں۔ یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بی ایل اے کے جو لوگ ہیں وہ شاید نکلے ہیں افغانستان سے، دے کیم اوور ٹو پاکستان، اور پھر یہ آپ سوچنے کی بات ہے کہ جس تیزی کے ساتھ، جس پھرتی کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو الائن کیا، اپنے آپ کو تیار کیا، اور پھر ملٹیپل ہارڈ کور ملٹری ٹارگٹس کو انہوں نے جس طریقے سے چوز کر کے، تو اوور آل آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یس پاکستان پورے کو انہوں نے ڈسٹرب کیا۔ Every Tom, Dick and Harry is talking 5th generation warfare, 5th generation warfare. And who is fighting and who is waging this war? It is only the armed forces. It is only the ISPR. اور آپ نے کیا دیکھا ہے؟
प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट आपका मौजूद है, मैंने तीनों चारों महकमों का नाम लिया आपके सामने, मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करते हैं, इवन पीटीवी की बात करें, आप महसूस करते हैं कि क्या ये 5th जनरेशन का राग तो अलापते रहे, तो क्या इन सारे लोगों को एक सिम्प इन्होंने मुकर्रर की कि जी इनको बड़ा सीरियस इसको फाइट आउट करना है? इनको तो मैं समझता हूं कि दूसरों को देख के भी एक लिहाज से अकल नहीं आती। और यस, सो फार मैं आपसे कहूंगा कि मेरा ख्याल है मुझे और आपको तो कोई शक नहीं है, इवन आफ्टर दिस हमारी आर्म फोर्सेस को कोई शक नहीं है कि जी इस सारे टेरर ऑपरेशंस के पीछे, इन एक्शंस के पीछे इट वाज बेसिकली दी रॉ, उनका पैसा, उनकी फंडिंग, उनका वेपन्स, हर चीज जो है वो उन्होंने एक लिहाज उनको प्रोवाइड की हुई थी। नो आई वॉन्ट टॉक मच अबाउट, अगर टेररिस्ट की बात आप करते हैं, सर्टनली दे वर देयर, उनको तो एक मैं ये भी जरूर आपसे कहूंगा, हाँ उनके पास अपना टाइम ऑफ चूजिंग था, आप ये जहन में रखिएगा, उन्होंने अपना टारगेट चूज किया, उनके पास टाइम अपना था, उनके पास फिर जिस सूरत के साथ, जिस तेजी के साथ आए हैं, वो जो सरप्राइज का एलिमेंट्स था, तो मैं तो ये भी कह सकता हूँ ना कि अगर वो इतना ही उनके अंदर कुव्वत होती या सारा कुछ होता या इतना वो ट्रेंड होते, वो तो उन्होंने हर चीज को उन्होंने रियून कर देना था। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द केज, आई एम टॉकिंग ये बाकी सारी जगहों के ऊपर एक लिहाज से देखा जाए तो। सो व्हाट वी से, ना सिर्फ ये कि आपने उनको कंटेन किया, आपके ट्रूप्स ने उनको कंटेन किया, आपके जो ऑफिसर एक शहीद हुए, ही वाज अ डॉक्टर, बट सी उस हमारे शहीद ऑफिसर का जो अपने वतन के साथ या इन टेररिस्ट के खिलाफ जिस तरीके से उनका जज्बा था, जिस तरीके से उन्होंने फाइट आउट किया, इट्स नॉट ओनली, आप अपने सोल्जर्स को देखें, एफसी के सोल्जर्स को देखें, मिलिट्री के सोल्जर्स को देखें, द वे दे फॉट, द वे एक्चुअली रिबाउंड किया उन्होंने जिस तरीके से, और उनको एक एक करके चुन चुन के एक लिहाज से खत्म किया। मैं ये जरूर कहूंगा, एंड आई एम वेरी होपफुल विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप ये देखेंगे इस सर्च को बिल्कुल नीचे जाते हुए। दूसरी बात ये जरूर है कि अब वो टाइम आ गया कि जहां पर हमें थोड़ा सा ना वो रिएक्शनरी होने की जरूरत नहीं है, अब हमें प्रोएक्टिव होने की जरूरत है। अब हमें एक लिहाज से बिल्कुल एक ऐसी पॉलिसी लेकर आनी है या एक ऐसा नैरेटिव एक लिहाज से बिल्ड करना है जहां पे वी शुड बी द वन की इनिशिएटिव हमारे पास होना चाहिए, टाइम और चूजिंग उसकी हमारे पास होनी चाहिए, एंड वी शुड बी फॉलोइंग देम, वी शुड बी गोइंग आफ्टर देम, इंस्टेड दैट हम उनको स्पेस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हमारे ऊपर आ रहे हैं और हमें अटैक कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ सूबाई हुकूमत की जितनी रिसोर्सेज हैं, मैन पावर की, वेपन की, और फिर जितनी सूबाई हुकूमत की इंटेलिजेंस की रिसोर्सेज हैं, उनको मुकम्मल तौर पे डबटेल करने की जरूरत है मरकजी हुकूमत के साथ। मिलिट्री की जो मैं समझता हूँ कि इंटेलिजेंस जिस तरीके से काम कर रही है, उन सबको इकट्ठे होकर काम करना है, और उसी के साथ मैं समझता हूँ कि ये जो भी बलूचिस्तान के जिस तरह के इलाके हैं, सर्टनली उनके बहुत सारे लोग हैं जो कि सियासत के अंदर मौजूद है, मैं समझता हूँ कि उनको भी इनकॉर्पोरेट किए जाने की जरूरत है, और इसके ऊपर बड़ा सीरियसली ना सिर्फ ये कि बलूचिस्तान हुकूमत को काम करना है, मरकजी हुकूमत को भी काम करना चाहिए। एंड सर्टनली जिस तरीके से मरकजी हुकूमत कहेगी तो आपकी चाहे एफसी है, एफसी तो सर्टनली वो आती है इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे, और फिर साथ ही उसकी जो सर्विसेज हैं दे आर बेसिकली विद द बलूचिस्तान गवर्नमेंट, लेकिन आपकी आर्मी जो है वो तो साथ है, एक लिहाज से सदर्न कमांड इज बेसिकली विद दी ओके परमिशनल गवर्नमेंट। वो जिस तरीके से कहेंगे उसको करेंगे कि आपके ट्रुप्स ने, चाहे वो मिलिट्री के ट्रुप्स थे, चाहे वो एफसी के ट्रुप्स थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, उन्होंने जिस जान फिशानी के साथ बिलाल साहब मुकाबला किया, जिस तरीके से उन्होंने फाइट बैक किया, और जिस तरीके से उन्होंने चुन चुन के फिर उनको मारा है, आई से कि यस क्रेडिट गोज टू देम। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये समझता हूं कि इनकी आप नए सिरे से फिर कमर को टूटता हुआ देखेंगे इन तमाम टेररिस्ट को। देखिए कमर तो टूट गई ना सर। खराबी जहाँ पे सर मुझे नजर आ रही है ना, खराबी ये नजर आ रही है, चले आप ये कह सकते हैं कि इस वक्त अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब है कि हम तालिबान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपने लिए मजीद प्रॉब्लम्स करने के लिए वो वादा तो करते हैं कि वो इनके खिलाफ करें, लेकिन सर ईरान केच का अटैक, पंजगोर का अटैक, ये सारे उस साइड से आ रहे हैं। अब जो मेरा सवाल बनता है कि ईरान के अंदर खुद 400 बिलियन की चाइनीज इन्वेस्टमेंट हो रही है, पाकिस्तान के अंदर सीपेक चल रहा है, और ये सारी कार्रवाई अमेरिका और बाकी इंडिया की तरफ से जो हो रही है वो बेसिकली सीपेक जो है उसकी मुखालफत पे हो रही है। तो सर डोंट यू थिंक कि हम यहाँ पे दहशत गर्दों को कंडेम करने की बजाय ईरान से साफ साफ बात करें कि यार अब तो हम एक तकरीबन अलायंस में, एक स्कीम में आ गए हैं
تو آپ ذرا اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز جو ہیں ان کو اسلامی بھائیو چلو ہم آپ کی کیئر کریں, آپ ہماری کیئر کریں. ڈونٹ یو تھنک اب یہ ٹائم آ گیا؟ میرا خیال ہے وقت بہت ساری چیزوں کا بلال صاحب آ گیا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک طرف اشارہ کیا ہے. I was about to discuss that issue کہ یہ جو بلوچ نوجوانوں کو مروا رہے ہیں نا, تو بیسیکلی یہ کیا ہے, یہ ٹیررسٹ اکانومی ہے. میں آپ سے یہ بتاؤں, اس میں کوئی جذبہ حب الوطنی کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی موومنٹ کی بات نہیں ہے, اور اس کے اندر کوئی آزادی اس کے اندر انوالو نہیں ہے. اس کے اندر صرف پیسہ ہے, ٹیررزم کی تجارت ہے, اور یہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ اب اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہمارے ہاں میں فیل کرتا ہوں کہ وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں سوئٹزرلینڈ کے اندر, نئی دہلی کے اندر, اور یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں ہم بیسیکلی بلوچوں کے رہنما ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. بیسیکلی وہ انڈیا کی ایک لحاظ سے گیم ہے, یا ان کو فیسیلیٹیٹرز ہیں, وہ چل رہے ہیں, پیسے چل رہے ہیں, پیسے لے رہے ہیں. they are having wonderful life. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ they are having the best possible facilities of the world, چاہے وہ یورپ کے اندر ہیں, چاہے وہ سوئٹزرلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک عام بلوچ کو بے وقوف بنا کے کس طریقے سے وہ آگے لے کر آ رہے ہیں, اور کس طریقے سے ان بلوچوں کو مروا رہے ہیں. اور فور دیٹ میٹر میں بلوچ نہیں کہوں گا, میں وہ ٹیررسٹ کہوں گا, کیونکہ ہمیں بلوچ کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں کہوں گا کہ وہ جو ٹیررسٹ ہیں بلوچستان کے اندر, ان کو کس طریقے سے آگے لے کے جا رہے ہیں, کیسے ان کو جھانسا دیتے ہیں, کیسے سبز باغ دکھاتے ہیں, کیسے اکانومی کی بات کرتے ہیں, اور کیسے وہ ریسپانسبلٹی اٹھا کے اور پھر یہ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں حکومت کو اس کو بڑا سیریسلی کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, اب اسی کے میں جو ہے کیونکہ ہم نے اس کے بعد کشمیر اور انڈین آرمی چیف کے بھی جانا ہے, ایک چیز میں کل نوٹ کر رہا تھا جس کے اوپر کچھ ہمارے لوگوں نے ٹویٹس بھی کی, کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب کوئی حملہ ہوتا ہے اس کی لائیو کوریج جو ہے نا انڈیا میں بیٹھے ہوئے انڈین ٹویٹر اور فیس بک کے لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں مونگیاں پھر ایسے مار رہے ہوتے ہیں کیونکہ زمینی حقائق تو انہیں پتہ نہیں. مثلا 6 ہیلی کاپٹر پاکستان کے گرا دیے, 6 ہیلی کاپٹر گرا دیے, یا ہیلی کاپٹر ہے کوئی وہ کیا نام ہے تم لوگوں کے, وہ تو نہیں ہے جو وہ پھٹ پٹیاں جو یہ پاکستان کی طرف بھیجتے ہیں 40-40 ہزار والی جاسوسی کے لیے لائن آف کنٹرول پہ. پھر ایک حضرت نے لکھا کہ جی پاکستان کی بلوچ ریجمنٹ نے لڑنے سے انکار کر دیا ہے. اب فارچونیٹلی میرے والد صاحب بھی کیونکہ بلوچی ہیں, بلوچ ریجمنٹ کے ہیں, اور آرمی کو میں نے دیکھا ہے, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا کس قسم کی جو ہے بونگیاں ماری جا رہی ہیں. ان کا پراپر سر میں آپ کو نا یہاں پہ تھوڑا سا روکوں گا. ایک چیز میں آپ سے عرض کروں, میں آپ سے کہنا بھول گیا. سر ہماری حکومت کا ایک پیسیمزم والا, ایک ڈیفینسو رویہ, ایک ریئیکٹیو ٹائپ کا رویہ آپ دیکھیں. آپ صرف اتنا سوچیں جو کچھ بلوچستان کے اندر پچھلے 3 دنوں میں ہوا ہے, اگر اس کا 50% انڈیا میں ہوا ہوتا, اس کا 25% ایران میں ہوا ہوتا, تو میں آپ سے یہ بتاؤں کہ انہوں نے نیچے کی زمین اوپر کے نیچے کر دینی تھی, اور پوری دنیا کے اندر انہوں نے طوفان برپا کر دینا تھا کہ جی ساری چیز کے پیچھے پاکستان ہے. اینڈ آئی وڈ سے کہ شیم آن مین اسٹریم میڈیا پاکستان. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے مین اسٹریم میڈیا کو, بھلے آپ کو بازو مروڑ کے ان کو آپ کو کہنا پڑتا ہے, ان کے پروگرام کرانے پڑتے ہیں, آپ کے پی ٹی وی کو, ان سارے دیکھیں نا صاف بات ہوئی تھی کہ جی وہ جو ان کے ہینڈلرز بیٹھے ہوئے تھے افغانستان کے اندر, انڈیا کے اندر, ان کے آپ نے روابط کو منقطع کر دیا. سو دیٹ مین ہو واز بیہائنڈ دیم, سرٹنلی اس کے پیچھے تھا انڈیا, مطلب کہ مین اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے, ٹھیک ہے, وہ سرٹنلی انڈیا ہے. تو ہمیں کیا پرابلم ہے دیٹ وی کانٹ اسپیک آؤٹ, وائی کانٹ وی برنگ آؤٹ آل دیز فیکٹس بیسیکلی بفور دی ورلڈ کہ دس از واٹ انڈیا از ڈوئنگ. انڈیا کے اندر چھوٹا سا کوئی ایسا حادثہ ہوتا ہے, وہ آدھا گھنٹہ نہیں گزرتا, ان کا پورا مین اسٹریم میڈیا جو ایک ہائپ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اسی کے ساتھ آپ اور چیز نوٹ کریں, اپنے ساتھ وہ فاکس نیوز کو ملا لیں گے, سی این این کو ملا لیں گے, بی بی سی کو ملا لیں گے, ڈوچے ٹی وی کو ملا لیں گے. جی انڈیا کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, اینڈ سی واٹ از ہیپننگ ان پاکستان. اور ہمارے سارے لوگ جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں, اور سو مچ سو کہ ہماری جو فارن منسٹری ہے, ہمارے وہ لوگ جو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, ایون اس کا کون سا کوآرڈینیشن ہے پوری دنیا کے ساتھ. یہ جو کچھ ہوا, کیا اس کو صحیح معنوں کے اندر کیا ہم اس کو پروجیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ دس از ایگزیکٹلی واٹ انڈیا از ڈوئنگ اگینسٹ پاکستان. سر اس میں تو ہمارے یہ ساری فنڈنگ, یہ ساری ویپنز کون کر رہا ہے؟ ان کی ایک پیسیفزم کی ایک اپروچ ہے, ایک ڈیفینسو اپروچ ہے, ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے
یہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے. I would say کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے, اور for that matter they don't want to say anything about India, whereas انڈیا نے آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. انڈیا 20 سالوں سے آپ کو بلیڈ کر رہا ہے, اینڈ دیز پیپل آر کوائٹ. کہ ایک ان کا میجر ہے, میجر گورو آریہ, جو کہ بی جے پی اسپانسرڈ ریپبلک ٹی وی کے اوپر پروگرام بھی کرتا ہے ارنب کے ساتھ, آپ کا کئی دفعہ اس سے ٹاکرا بھی ہو چکا ہے. وہ اپنے چینل کے اوپر بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ یہ میرے پاس جو ہے نا ملیٹنٹس کے نمبر ہیں, کسی کا نمبر چاہیے تمہیں, میں تمہیں دیتا ہوں. پھر وہ کہتا ہے کہ بڑی جلدی ایک کانٹیکٹ نمبرز ہیں. ہاں جی, پھر کہتا ہے کہ بڑی جلدی ایک اٹیک ہونے والا ہے. تیسرے چوتھے دن آپ کا جو کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ ہو جاتا ہے. کیوں نہیں انٹرنیشنل کورٹ پہ ہم لے کے گئے کہ یہ ہے اس کا ایویڈنس کہ وہ یہ بندہ کہہ رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے, اور وہ جس طریقے سے باتیں کرتا ہے. تو ہم لوگ کیوں نہیں یہ ایویڈنس کرتے؟ ایف اے ٹی ایف کا آتا ہے, ابھی چائنا جانا تھا وزیر اعظم نے, یہ اٹیکس کا سلسلہ شروع ہو گیا کیونکہ چائنا کو یہ بتانا تھا کہ سی پیک میں نہ ہو, پاکستان جو ہے محفوظ ملک نہیں ہے. جب کوئی معاملہ ہوتا ہے یہ ہمیں صاف صاف بتا رہے ہوتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ان لوگوں کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں جو اس وقت کھڑے ہی انڈیا کے ساتھ ہیں, جن کا مفاد ہی چائنا کے خلاف انڈیا کے ساتھ ہے. تو سر ہم تو خود اپنے آپ کو دلدل میں پھنسا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو نا نان سیریس اور انسین رولرز جو کہ پچھلی کئی دہائیوں سے مسلط چلے آئے ہیں پاکستان کے اوپر, یہ بیسیکلی ان کا کیا دھرا ہے, یہ ان کا شاخسانہ ہے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. دوسری میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں یہ پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہوتا رہے گا انلیس کہ ہمیں مطلب ہم نے اپنے ہاتھوں میں کوئی چوڑیاں تو نہیں پہنی ہوئی نا یار. Now the time has come جہاں پر آپ نے بالکل انڈیا کے اندر بے تحاشا, ایک نہیں بے تحاشا حالات کی تحریکیں چل رہی ہیں. پاکستان بالکل ایسا لگتا ہے کہ آرام سے پیچھے بیٹھا ہے ایک ڈیفینسو اپروچ کے ساتھ, اپنے لوگوں کو آؤٹ سے کہ کوشش کر رہا ہے ڈیفینڈ کرنے کی, اور پھر کوئی چھوٹا موٹا بیان آ جاتا ہے, تھینک یو ویری مچ, آپ کے لوگ شہید ہوتے ہیں, کچھ آپ مار دیتے ہیں ان کے لوگ, کہتے ہیں جی کہ اچھا ٹھیک ہے آپ اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. ہم اگر اس طریقے سے آنکھیں بند کر کے پڑھ رہیں گے, nothing is going to happen. اور میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں, آپ جب تک انڈیا کو I'm very clear what I'm saying, جب تک آپ انڈیا کو لیسن ٹیچ نہیں کرتے, جب تک آپ انڈیا کو بلیڈ نہیں کرتے, جب تک جو کچھ انہوں نے انڈیا نے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کیا ہے, اور they have been doing everything, they have been accusing پاکستان, اور ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. آپ میجر گورو واریہ کی بات کی آپ نے, دیکھیں اینی بڈی سٹنگ آن ٹی وی, وہ کوئی بھی چیز کہہ سکتا ہے, کوئی بھی چیز کلیم کر سکتا ہے. ہو از گوئنگ ٹو آسک ہم کہ ذرا 2-4 لوگوں کے نمبر تو مجھے تم دے دو ایک لحاظ سے. مقصد ہے کہ وہ ان کی ایک جو 5th جنریشن وار فیئر کے اندر اس کا ایک ٹول ہے پروپیگنڈا وارفیئر کا. یار جی تو بھائی اگر ان کے یہاں ہو سکتا, سنیے نا, اگر ان کے یہاں ہو سکتا ہے تو بھی آپ کے یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ آپ کے یہاں یہ لوگ کیوں نہیں بول سکتے؟ آپ کے مین سٹریم میڈیا کیوں نہیں یہ پروگرام کرتا؟ جو انڈین ٹیررزم, یقین مانے اب جو کچھ بلوچستان کے اندر ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں ہمارے پورے میڈیا کو یک زبان ہو کے انڈیا کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. اور ان کے آلموسٹ کوئی 50 to 60% پروگرام کا جو سارا باعث ہے, اٹ وڈ ہیو بین بیسیکلی اگینسٹ انڈیا. بٹ یہاں تو حساب الٹا ہے, وہ 3 سٹوچز بٹھا دیتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں. اور یقین مانے میں آپ سے بتاؤں, پاکستانی میڈیا سے پاکستانی لوگوں نے نفرت کرنی شروع کر دی ہے بیکاز آف دیئر دس ایٹیٹیوڈ. نہ وہ پاکستان کا نیریٹو لے کے چل رہے ہیں, نہ وہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو کوئی نیریٹو لے کے چل رہے ہیں, نہ وہ انڈیا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. انڈیا کو رائٹلی ٹارگٹ کرنا چاہیے بیکاز انڈیا از دی ون جو کہ آپ کے ملک کے اندر بیسیکلی آگ اور خون جو ہے نا وہ ندیاں بہا رہا ہے. And we say our media is simply quiet. And likewise, I will equally blame basically the government and the foreign office. I'm really unable to understand what is their policy, what is their narrative. یہ کس پہ چلنا چاہ رہے ہیں, کیسے لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. ابھی دی ادر ڈے سنا جی منشا صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے, بیک چینل ڈپلومیسی چل رہی ہے. بھائی کس چیز کی ڈپلومیسی آپ انڈیا کے ساتھ کر رہے ہیں؟ انڈیا کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ پورے ملک کے طول و عرض میں؟ ابھی دیکھیں نا اسلام آباد کے اندر, پشاور کے اندر, کراچی کے اندر, اس کے بعد پھر لاہور کے اندر, کوئٹہ کے اندر, کیا انڈیا نے, کیا را نے, کیا ان کے ٹیررسٹوں کو شہر چھوڑا ہے؟ اور ہم دیکھ لیں ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انڈیا سے زیادہ
दो स्टूचेस सिटिंग इन पाकिस्तान, हमें उनको ब्लेम करने की जरूरत है। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हुआ। अभी हम इंशाल्लाह कल जो हमारा दूसरा पार्ट है उसके अंदर इंडियन आर्मी चीफ को डिस्कस करेंगे जो उसने कहा, और जो सियाचिन में डीमिलिटराइजेशन की बात हो रही है। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।